وہ نرم گرم بستر پر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اسے اپنے پاس چنبیلی کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کسملدی سے دھیرے دھیرے آنکھ کھولی تو اس کے تکیے کے پاس ڈھیر سارے چنبیلی کے پھول رکھے تھے۔ زنیرہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور اپنی مٹھی میں سمیٹ کر ان کی مسحور کن خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کے سارے وجود میں ایک تازگی سی بھر گئی اور ساری سستی ختم ہو گئی۔ وہ اب ان چنبیلی کے پھولوں کو سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں ڈال دیتی ہے۔ ابھی وہ اپنے کندھوں پر بکھرے بالوں کو سمیٹ ہی رہی تھی جب دروازہ آہستہ سے کھلا اور یوسف خان چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں زنیرہ کے لیے محبت آج بھی پہلے دن جیسی تھی۔ آپ کیوں یہ زحمت کرتے ہیں؟ میں بس آ ہی رہی تھی، وہ شرمندگی سے کہتی ہے۔ اسے یوسف خان کا اپنے لیے یوں کام کرنا پسند نہیں تھا۔ تم کرو یا میں کروں، ایک ہی بات ہے یار۔ یوسف خان نے چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور زنیرہ کی کیچر میں جکڑے بالوں کو کیچر سے آزاد کر دیا۔ اب اس کے نرم و ملائم سلکی بال ایک بار پھر کمر اور کندھوں پر بکھر گئے۔ آپ بھی نا 10 سال ہونے کو آئے ہیں ہماری شادی کو، اور آج بھی اتنے رومانٹک ہے جیسے کل ہماری شادی ہوئی ہو۔ وہ آج بھی یوسف خان کی گہری نظروں سے نروس ہو جایا کرتی تھی۔ یوسف خان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ یوسف! وہ حیا سے نظریں جھکا گئی۔ اس کے گالوں پر شرم سے لالی بکھر گئی۔ صبح صبح آپ کو رومانس سوچ رہا ہے؟ یوسف خان نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی انگلی کی پوروں سے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ رومانس کرنے کے لیے وقت نہیں دیکھا جاتا میڈم، بس موڈ اچھا ہونا چاہیے، یوسف نے خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے کاغذ میں لپٹے موتیے کے پھولوں سے بنے گجرے نکال کر نرمی سے زنیرہ کی نازک کلائی میں پہنائے تھے۔ وہ پہلے مسکرائی، پھر ان کی مسحور کن دل فریب خوشبو کو سونگھتی ہوئی اپنے اندر اتارنے لگی۔ یہ آپ کہاں سے لائے؟ وہ اپنی کلائی پر گجرا گھماتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا تھا، جب واپسی میں ٹریفک جام ہو گیا تھا، ایک چھوٹی بچی بیچ رہی تھی۔ ارادہ تو سارے خریدنے کا تھا، پر پھر وہ بچی کہنے لگی باقی لوگوں کو کیا بیچوں گی، گھر جلدی گئی تو ابا سے ڈانٹ پڑے گی۔ یوسف خان اس بچی کی بات یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ زنیرہ تھوڑی سی اداس ہو گئی۔ بیچاری اتنی سی عمر میں اتنی محنت کر رہی ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہتی ہے۔ یوسف اس کی اس اداسی بھانپ کر اسے تسلی دیتا ہے۔ اسے بھی ایک دن اس کی محنت کا پھل مل جائے گا، تم پریشان مت ہو، ہماری کہانی یاد ہے نا؟ یوسف خان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا تو وہ مسکرا دی اور اپنے ماضی میں کھو گئی۔ وہ سیاہ بایا پہنے ہوئے، منہ پر اچھے سے نقاب کیے، سڑک کے کنارے کھڑی قطار در قطار گاڑیوں کے سامنے جا جا کر اپنے کندھے پر لٹکے گجرے کے تھیلے سے گجرے نکال نکال کر دکھاتی ہوئی گجرے بیچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی یہ کوشش بالکل ناکام رہی تھی۔ یا تو کوئی امیر زادہ اس کی بات سننے سے پہلے ہی گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا لیتا، یا پھر کوئی سختی سے جھڑک کر دور ہٹنے کو کہتا۔ وہ ایک بھی گجرا بیچ نہیں پائی تھی۔ یہ صرف اس کی مجبوری تھی جس نے اسے بے بس کر کے اس دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا، ورنہ وہ پہلے کبھی یوں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ بیچاری گھر سے باہر قدم نکالنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کا باپ گجرے بیچا کرتا تھا، جس سے ان کا بمشکل ہی صحیح مگر گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ اس کا باپ کئی دنوں سے بخار میں پھونک رہا تھا تو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ باپ کی حالت اور گھر میں کٹتے فاقے دیکھ کر وہ معصوم باپ کے گجرے کا تھیلا لٹکا کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ گزر بسر جتنا تو کما لے گی، مگر اس کے عبایا اور مکمل پردے کے باعث کسی نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ گجرے خریدنا تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ نا امید ضرور ہوئی تھی، مگر ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ زنیرہ جیسی ایک سیاہ چمکتی مرسیڈیز کے آگے بڑھی اور گاڑی کے شیشے کو بجایا تو گاڑی میں سوار یوسف خان نے شیشہ نیچے کر کے اسے دیکھا تھا۔ صاحب گجرے لے لو صاحب، اس کا لہجہ بھیگا ہوا اور ملتجی سا تھا۔ یوسف خان چونک کر اس کی گہری بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں اداسی رقم تھی۔ جانے ان آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ یوسف خان کا دل سا کٹا۔ صاحب اپنی ماں، بہن یا بیوی کسی کے لیے تو لے لو صاحب۔ وہ نمی تیرتی آنکھوں سے یوسف خان کو گاڑی کے شیشے سے جھک کر دیکھ رہی تھی۔ یوسف خان کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ افسوس کہ میرے پاس ان تینوں میں سے ایک بھی رشتہ نہیں ہے جس کے لیے میں یہ گجرے خرید سکوں، یوسف خان نے افسردگی سے کہا تو زنیرہ نا امید ہو کر پلٹنے لگی۔ ٹھہرو، یوسف خان کے روکنے پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر میں تمہارے گجرے ضرور خرید لوں گا۔
یوسف خان نے اسے دلاسا دیا تو اب کی بار اس کی مایوس آنکھوں میں چمک ابھری تھی، امید اور خوشی کی چمک۔ ایسا کرو کہ یہ سارا تھیلا مجھے دے دو۔ یوسف خان نے اس کے تھیلے کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں سارا، اب تم کیا یہ تھیلا لے کر رات تک خوار ہوگی؟ مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں۔ یوسف خان نے ہمدردانہ لہجے میں کہا تو وہ تھیلا اتار کر یوسف خان کو دے دیتی ہے۔ شکریہ صاحب، زنیرہ نے تشکر سے کہا۔ یوسف خان نے اپنے والیٹ سے 5,000 کے 4 نوٹ نکال کر اس کے آگے کیے۔ زنیرہ تحیر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے نوٹ نہیں پکڑے تھے۔ صاحب یہ گجرے اتنے مہنگے نہیں جتنے آپ پیسے دے رہے ہیں۔ وہ ہچکچائی۔ یوسف خان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ جانتا ہوں مگر تم یہ رکھ لو۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ نہیں صاحب، میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ زنیرہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یوسف خان کو حیرت ہوئی۔ وہ لڑکی صرف با کردار ہی نہیں تھی بلکہ خوددار بھی تھی، اور آج کے زمانے میں ایسی لڑکی اس نے پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ ارے رکھ لو، کل بھی تم سے گجرے لے لوں گا، بس کل پیسے نہیں دوں گا، آج تم یہ رکھ لو۔ زنیرہ نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو یوسف خان نے اس کے ہاتھ میں زبردستی پیسے تھمائے تھے۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئی۔ ویسے تمہارے باپ بھائی کہاں ہیں؟ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ اب کی بار یوسف خان کا سوال تھوڑا نجی تھا۔ زنیرہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ وہ بہت دیر بعد بولی، بھائی ہے نہیں اور باپ بیمار ہے، یہ مجبوری ہی ہے جو مجھے یہاں تک لے آئی۔ اس کی آواز کھوئی کھوئی سی تھی۔ یوسف خان نے کچھ سمجھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سمجھ سکتا ہوں۔ زنیرہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں دبے نوٹ اسے جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے کبھی ایک ساتھ اتنی رقم نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے صاحب۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ دعا نکلی۔ مگر یہ رقم بہت زیادہ ہے، ان پر میرا حق نہیں بنتا ہے۔ یوسف خان نے نظریں چرا لیں۔ حق تو کس کا کیا ہے، یہ انصاف ہم کہاں کر سکتے ہیں، اور تم مجھے دعا مت دو، بس اب گھر جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ یوسف خان نے اسے تاکید کی۔ زنیرہ نے ہاں میں سر ہلایا، پھر پلٹ کر چند قدم چلی ہی تھی کہ اچانک رک گئی۔ نہ جانے کیوں دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جانے لگی تھی جب اس رحم دل اجنبی کے بارے میں سوچ کر دوبارہ واپس مڑی۔ صاحب، زنیرہ نے اسے مخاطب کیا۔ یوسف خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اداس لگ رہے ہیں، اتنے امیر ہوتے ہوئے بھی۔ کیا امیر لوگوں کی زندگی میں بھی کوئی خلا ہوتا ہے؟ اس کا سوال پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ یہ سن کر یوسف خان کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے کسی نے برسوں بعد اس کے دل کی بند کھڑکی پر دستک دی ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ زنیرہ کے قیاس آرائی کرنے پر حیران تھا۔ زنیرہ نے دھیرے سے جواب دیا، جو لوگ دوسروں کا دکھ سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ خود بھی دکھ سے گزرے ہوتے ہیں، مگر آپ کے پاس کیا غم ہے؟ وہ ناسمجھی سے یوسف خان کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف خان چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ نقاب کے پیچھے صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں، مگر ان آنکھوں میں عجیب سی سچائی تھی، ایک سحر تھا۔ تم فلسفی ہو یا گجرے بیچتی ہو؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ زنیرہ بھی پہلی بار مسکرائی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ امیروں کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہوتی ہے، مگر آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ واقعی اس کی مسکراہٹ خوبصورت تھی۔ مجبوری اور غربت انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے صاحب۔ آپ تو پھر بھی فلسفے کی بات کر رہے ہیں۔ زنیرہ نے گھمبیر لہجے میں جواب دیا۔ یوسف خان کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ کافی دیر سے جام ہوا ٹریفک اب کھلنے لگا تھا۔ سگنل کی لائٹ سبز ہو چکی تھی۔ پیچھے گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے تھے۔ یوسف خان جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے ایک بار پھر زنیرہ کو ہدایت کی۔ زنیرہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی۔ وہ پلٹ کر اپنے راستے کی طرف چل دی۔ یوسف خان کی نظریں بے اختیار اس کے تعاقب میں اٹھ گئیں۔ وہ سیاہ عبائے میں لپٹی نحیف سی لڑکی تھی جو تیز قدموں سے فٹ پاتھ کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی اچانک زنیرہ کا پاؤں سڑک کے کنارے پڑے پتھر سے ٹکرایا تھا۔ آہ! وہ درد سے کراتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے نوٹ گر کر ہوا میں بکھر گئے۔ یوسف خان نے اپنی گاڑی سے ٹرن لیا اور فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ چند نوٹ سڑک کی طرف اڑنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور انہیں سمیٹ لیا۔ دھیان سے لڑکی۔ اس کی آواز میں بے اختیار فکر شامل ہو گئی تھی۔ زنیرہ نے جھینپ کر سر جھکا لیا۔ یہ شخص اسے نہ جانے دے رہا تھا اور نہ خود جا رہا تھا۔ معاف کیجیے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ زنیرہ نے معذرت کی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ یوسف خان نے نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھے تو پہلی بار اس کی نظر زنیرہ کے ہاتھوں پر پڑی۔ نرم و نازک ہاتھ جن پر گجرے پروتے وقت سوئی چبھنے کے چھوٹے چھوٹے نشانات موجود تھے۔ یوسف خان کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ پہلی بار کسی دوسرے کی تکلیف اسے اپنی تکلیف کی طرح محسوس ہوئی تھی۔
یہ لڑکی واقعی ضرورت مند تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بھیک مانگنے والوں جیسی حرص نہیں تھی، صرف عزت کے ساتھ جینے کی خواہش تھی۔ یوسف خان کو لگا کہ کوئی تو خاص بات ہے اس لڑکی میں جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کل بھی آؤ گی؟ بلا ارادہ ہی یوسف خان کے منہ سے نکلا تھا۔ اس سوال پر زنیرہ نے چونک کر اسے دیکھا اور سرد آ بھری۔ جی، اگر ابا کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو آنا پڑے گا، اس نے صاف سیدھا جواب دیا تھا۔ یوسف خان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا، یوسف خان نے مختصر جواب دیا، مگر اس کے ذہن میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ نقاب میں چھپی لڑکی آخر ہے کون، جس کی دو اداس آنکھوں نے برسوں سے ویران پڑے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ اور زنیرہ، وہ نہیں جانتی تھی کہ آج سڑک کے کنارے گجرے بیچتے ہوئے اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو آنے والے دنوں میں اس کی قسمت کا رخ بدلنے والا ہے۔ یوسف خان ایک امیر کبیر بااثر اور کامیاب بزنس مین ہے۔ کہنے کو تو یوسف خان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر دولت، شہرت اور آسائشوں کے باوجود اس کی زندگی محبت اور اپنے پن سے خالی تھی۔ اس کی ماں بچپن میں انتقال کر جاتی ہے، جبکہ باپ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ باپ نے اسے روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر باپ کی محبت اور توجہ سے وہ اس قدرے محروم رہا، اسی لیے وہ اندر سے بے حد تنہا، اداس اور سنجیدہ انسان بنتا چلا گیا۔ ایسا انسان جو باہر سے کسی چٹان کی طرح مضبوط دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف زنیرہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی مگر خوددار اور مضبوط باہمت لڑکی ہے، جو اپنے بیمار باپ اور معذور بہن کی کفالت کے لیے مجبوری میں گجرے بیچنے نکلتی ہے۔ پردے دار، باکردار اور عزت نفس رکھنے والی زنیرہ حالات کے سامنے جھکتی نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کی بیمار ماں انہیں روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان حالات میں بہت ہمت اور حوصلے سے زنیرہ نے باپ اور معذور بہن کو سنبھالا تھا، انہیں حوصلہ دیا تھا، مگر اب باپ کی بیماری نے زنیرہ کو اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر جڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ اتنے سارے گجرے کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ یاسر خان صاحب نے ایکریلک کی ٹیبل پر تھال میں ڈھیروں گجرے رکھے دیکھے تو وہ چونک گئے اور ان گجروں کو ہاتھ میں اٹھا کر بساختہ سونگھنے لگے۔ گجروں سے اٹھتی مسحور کن دل فریب خوشبو نے ان کے دل میں پرانے زخم تازہ کیے تھے۔ تمہاری ماں کو گجرے بہت پسند تھے، وہ بہت ضد کیا کرتی تھی مجھ سے کہ میں اس کے لیے خرید کر گجرے لاؤں، مگر یاسر خان نے آگے کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ماضی کی دھن میں جیسے کہیں کھو سے گئے تھے۔ یوسف خان نے باپ کے چہرے کو پڑھنا چاہا تھا، مگر یاسر خان صاحب اپنے تاثرات پر قابو پا کر مسکرائے۔ تم یہ سب کیوں اٹھا لائے ہو؟ وہ اب موضوع بدل کر بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ یوسف خان نے سنجیدگی سے جواب دیا، میرا دل چاہ رہا تھا تو بس لے آیا۔ یاسر خان صاحب نے بیٹے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ گجرے تو تم لے آئے ہو، گجرے پہننے والی کو تم کب ہمارے گھر لا رہے ہو؟ باپ کے چہرے پر شرارت کے رنگ دیکھ کر یوسف خان نے نظریں چرائیں۔ آپ بھی تو میری ماں کو لائے تھے نا، مگر محبت، توجہ اور وقت دے ہی نہیں سکے میری ماں کو، اور وہ بیچاری تنہائی جھیل کر اندر ہی اندر گھٹ کر سچ مچ میں مر گئی۔ میں یہ ناانصافی کسی معصوم کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ یوسف خان کے لہجے میں بدگمانی تھی اور نفرت بھی۔ یاسر خان صاحب نے اپنے بیٹے کو متحیر بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اپنے باپ سے اس قدر بدگمان تھا کہ ڈھنگ سے بات کرنا تک ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا بزنس برباد ہو جاتا، میں نے اپنے کاروبار کو وقت دیا، تو بتاؤ اس میں کیا غلط کیا؟ یاسر خان صاحب نے اپنے حق میں صفائی پیش کی۔ آپ نے سب کچھ غلط ڈیڈ۔ یوسف خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ در آئی۔ بزنس بچانے کی خاطر آپ نے میری ماں کی خوشیاں اور زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ آج اتنی جائیداد جمع کر کے بھی آپ کے چہرے پر وہ سکون نہیں، تو پھر بتائیں کیا فائدہ ہوا اس جائیداد کا، جس نے مجھ سے میری ماں چھین لی، جس نے ایک بچے سے اس کا بچپن چھین لیا، اور آپ بات کرتے ہیں اس جائیداد کی؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جائیداد پر جو ہمارے اندر سے احساسات اور جذبات کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ یوسف خان نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یاسر خان صاحب کے پاس صرف پچھتاوے تھے، صرف پچھتاوے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زنیرہ کے ہاتھوں میں پیسے دیکھ کر اس کی معذور بہن سعدیہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں میں یوسف خان کا وجیح وجود گھوم گیا۔ کسی بھلے مانس نے دیے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ سعدیہ نے اسے بغور دیکھا۔ زنیرہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تم کیسے کسی سے اتنے سارے پیسے لے سکتی ہو؟ تمہیں منع کرنا چاہیے تھا۔ سعدیہ اس کی چھوٹی بہن تھی، مگر عقل میں زنیرہ سے کئی سال بڑی تھی۔
میں نے منع کیا تھا اور بہت بار منع کیا تھا، مگر وہ صاحب مانا ہی نہیں اور کہنے لگا کل بھی گجرے لے لوں گا، کل پیسے نہیں دوں گا، آج ہی رکھ لو۔ زنیرہ نے خفگی سے کہا۔ سعدیہ نے گہری سانس لی۔ پھر بھی تم ایسے امیر لوگوں سے دور رہو، یہ امیر لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اپنے پیسے دکھا کر غریب لوگوں پر روب ڈالنا جانتے ہیں اور پھر یہ تمہارا بھی غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سعدیہ کے دل میں طرح طرح کے اندیشے پنپنے لگے تھے، وہ اپنی بہن کے لیے فکر مند تھی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ زنیرہ کو کبھی گھر سے باہر نکلنے نہ دیتی۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی، مگر تم اب اس سب کا ابا سے کوئی ذکر نہیں کرنا، وہ پہلے ہی بیمار ہیں، پریشان ہوں گے، اور ویسے بھی وہ صاحب مجھے اچھا آدمی لگا تھا، اس کی آنکھوں میں انسانیت تھی اور چہرے پر رحم دلی۔ وہ صاحب ایسے نہیں تھے کہ ان سے ڈرا جاتا۔ زنیرہ کی آنکھوں کے آگے ایک بار پھر یوسف خان کا عکس جھلملانے لگا تھا۔ سعدیہ نے اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم معصوم ہو زنیرہ، اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، یہ دنیا بہت آسانی سے تمہیں بیوقوف بنا سکتی ہے، ہر کسی سے احتیاط لازمی ہے، خود کے سوائے کسی بھی شخص پر بھروسہ مت کرو۔ سعدیہ نے اسے ہدایت کی تھی۔ زنیرہ نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلایا تھا، اس کا دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ شخص غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح سورج کی نرم کرنیں زنیرہ کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں بکھر رہی تھیں، فضا میں چنبیلی اور موتیے کی ہلکی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زنیرہ حسب معمول فجر کے بعد جاگ گئی تھی۔ رات بھر وہ بار بار یوسف خان کے بارے میں سوچتی رہی تھی، ایک اجنبی شخص جو نہ صرف اس کے سارے گجرے خرید گیا تھا بلکہ اس کی خودداری کا بھی خیال رکھا تھا۔ یا اللہ، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور چائے بنا کر اپنے بیمار باپ کے پاس آ بیٹھی۔ ابا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ اپنے باپ کا جائزہ لیتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے سے بہتر ہے بیٹا، اس کے باپ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ زنیرہ کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ اس نے جیب سے پیسے نکال کر باپ کے ہاتھ میں رکھے۔ اس کے باپ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنے سارے پیسے؟ وہ بیٹی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ زنیرہ نے مختصراً کل کا واقعہ بتایا۔ وہ اپنے باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ حبیب صاحب دھیما سا مسکرائے۔ ہاں بیٹا، دنیا میں اچھے لوگ ابھی ختم نہیں ہوئے، اور پھر جب اللہ جسے چاہے مدد کا وسیلہ بنائے۔ اس کے باپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کی بات سن کر زنیرہ مطمئن ہو گئی۔ اس کے باپ کا نظریہ سعدیہ کی سوچ سے یکسر مختلف تھا۔ زنیرہ خاموش رہی، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہ سنجیدہ آنکھیں گردش کر رہی تھیں۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ ڈھل کر زمین پر اتر رہے تھے۔ وہی مصروف چوراہا، وہی گاڑیوں کا شور اور وہی سرخ سگنل۔ زنیرہ آج بھی گجرے کا تھیلا کندھے پر لٹکائے کھڑی تھی، مگر آج اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار اس کی نظریں سڑک پر دوڑ جاتی تھیں، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر اچانک وہی سیاہ مرسیڈیز آ کر سگنل پر رکی۔ زنیرہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ تو وہی گاڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری، جانے کیوں دل کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور خود کو سمجھانے لگی۔ وہ اپنے بے قابو ہوتی دل کی دھڑکنوں کے شور سے اندر ہی اندر خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ میرے لیے تھوڑی آئے ہیں، اور پھر مجھے ایسے کسی اجنبی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، وہ کوئی میرے اپنے تو نہیں۔ اس نے اپنے دل کو سمجھانے کی سعی کی تھی، مگر دل اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور گاڑی عین اس کے پاس آ کر رکی۔ زنیرہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یوسف خان اندر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر شور مچانے لگا۔ آج گجرے نہیں بیچنے؟ وہ مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز سن کر زنیرہ چونکی۔ جی بیچنے ہیں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو پھر میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ زنیرہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے لگا کل آپ نے مجبوری میں خرید لیے تھے، اب روز کہاں لیں گے؟ زنیرہ کا جواب سن کر یوسف خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بالکل نہیں، میں کوئی بھی کام مجبوری میں نہیں کرتا ہوں، اور اگر میں آج بھی خریدنا چاہوں تو کیا مجھے گجرے نہیں ملیں گے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ زنیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ملیں گے، مگر صاحب آپ اتنے گجرے خرید کر ان کا کیا کریں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ یوسف خان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پتہ نہیں، شاید میں ان کی دکان کھول لوں، لیکن تم ہر بار یہی سوال کیوں کرتی ہو؟ زنیرہ اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی چھنکار یوسف خان کے کانوں میں رس گھول گئی تھی۔ پہلی بار یوسف خان نے اس کی ہنسی سنی تھی، جو بہت میٹھی اور سریلی تھی، ہلکی سی معصوم سی ہنسی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اس ہنسی نے چند لمحوں کے لیے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر زنیرہ کی نقاب سے دکھائی دیتی آنکھوں کو دیکھنے لگا تھا، اس لیے
کہ لوگ پھول خریدتے ہیں، پورا باغ نہیں، اور پھر آپ کی کوئی ماں بہن یا محبوبہ بھی نہیں جس کے لیے سمجھ آئے کہ آپ یہ خرید رہے ہیں۔ زنیرہ نے شرارت سے کہا۔ یوسف خان بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں یہ تو ہے، ماں بہن تو اب پیدا ہونے سے رہیں، مگر محبوبہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یوسف خان نے اسے دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تو زنیرہ فوراً اپنی بات پر شرمندہ ہو گئی۔ میں صرف مذاق کر رہی تھی۔ وہ ہچکچائی۔ ہاں ہاں میں سمجھ گیا، کوئی بات نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے رنگ تھے۔ اتنے میں سگنل دوبارہ سرخ ہو گیا اور گاڑیاں رک گئیں۔ یوسف خان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ زنیرہ حیران رہ گئی۔ آپ؟ وہ ناسمجھی سے یوسف خان کو دیکھ رہی تھی۔ چائے پیو گی؟ یوسف خان نے سامنے ہوٹل کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ زنیرہ نے چونک کر فوراً سر اٹھایا۔ جی میں نہیں۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی ہے۔ اس سے فوراً سعدیہ کی بات یاد آئی تھی۔ اجنبیوں کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتے۔ وہ سامنے چائے والے کا ہوٹل ہے۔ صبح سے تم یہاں کھڑی ہو اور اب تھک گئی ہوگی، تھکی ہوئی بھی لگ رہی ہو، چائے پی کر تازگی آ جائے گی۔ یوسف خان نے اسے پیشکش کی۔ زنیرہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں پہلے کبھی کسی کے ساتھ نہیں گئی ایسے، اور آپ کو بھی اب بھی اچھی طرح سے نہیں جانتی، پھر کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر چائے پینا۔ اس نے اپنی ہچکچاہٹ کو لفظوں میں بیان کیا تھا۔ میں غلط آدمی نہیں ہوں، اور میرے خیال سے تو غیر بھی نہیں۔ جہاں احساس کے رشتے ہوں وہاں اجنبیت نہیں ہوتی، یوسف خان نے انکساری سے کہا۔ اور پھر بھی اگر تمہیں مناسب نہیں لگتا ہے تو میں اپنی چائے وہاں پیوں گا، تم اپنی چائے یہاں پی لینا۔ زنیرہ کو اپنی غلط فہمی پر شرمندگی ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد چائے والا 2 کپ لے آیا۔ ایک یوسف خان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا زنیرہ کے۔ زنیرہ نے پہلی بار اپنا نقاب ہٹایا تھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اس کے چہرے کے پرکشش نقوش دیکھ کر یوسف خان دل ہی دل میں اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا۔ دونوں چند قدم کے فاصلے پر کھڑے خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ ہوا میں موتیے کے گجروں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ اچانک یوسف خان کو خیال آیا، یہ ہماری دوسری ملاقات ہے اور اب تک ایک دوسرے کے نام سے بھی واقف نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یوسف خان نے پوچھا۔ زنیرہ نے چند لمحے توقف کیا، پھر آہستگی سے بولی۔ زنیرہ حبیب۔ یوسف خان نے یہ نام جیسے اپنے دل میں اتار لیا۔ خوبصورت نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ زنیرہ کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ اس کے گالوں پر لالی بکھر گئی۔ یوسف خان اس کے چہرے پر اترتے دلکش رنگوں سے منور ہو رہا تھا۔ اور آپ کا نام؟ اس نے یوسف خان کی نظروں سے نروس ہو کر پوچھا تھا۔ یوسف۔ اس نے مختصر سا تعارف کروایا۔ صرف یوسف؟ اب کی بار زنیرہ نے پوچھا تو یوسف خان مسکرا دیا۔ باقی سب کے لیے میں یوسف یاسر خان ہوں، مگر تمہارے لیے صرف یوسف۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ زنیرہ اس کے منہ کو دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اجنبیت والی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں 2 انجان دل پہلی بار ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ زنیرہ نے چائے ختم ہونے پر ٹرے میں کپ رکھا اور اپنا نقاب دوبارہ لگایا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اپنا تھیلا لٹکا کر کہتی ہے۔ یوسف خان دھیرے سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے جاؤ، میں پھر تمہارا انتظار کروں گا۔ یوسف خان نے اسے کہا تو وہ خاموشی سے اپنے راستے کی طرف چل دی، مگر اپنا دل وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ یوسف خان کے کمرے میں موتیے سے بنے گجروں کے پھولوں کا ایک انبار لگ چکا تھا۔ اب زنیرہ اور وہ روزانہ ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ ان کے درمیان بن کہے خاموش محبت سانس لینے لگی تھی۔ آپ کے لیے آلو کے پراٹھے بنا کر لائی ہوں۔ زنیرہ نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا ٹفن نکال کر یوسف خان کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے مسکرایا۔ ارے واہ، آلو کے پراٹھے! وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش ہوا تھا۔ زنیرہ اس کی خوشی دیکھ کر خود بھی مسکرائی۔ یہ تو آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا، یوسف خان نے ٹفن سے آتی مزیدار خوشبو سونگھ کر کہا تو زنیرہ نے اپنے تھیلے سے چٹائی نکال کر فٹ پاتھ پر بچھائی تھی۔ اپنے تھیلے میں تم ایک دنیا لے کر گھومتی ہو، یوسف خان نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ کنارے چٹائی بچھائے بیٹھے تھے۔ زنیرہ اسے اپنے ہاتھ کے بنے آلو کے پراٹھے ٹفن سے نکال کر کھلا رہی تھی۔ یوسف خان اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے آلو کے پراٹھے کھا رہا تھا۔ یاسر خان صاحب کی گاڑی وہاں سے گزری تھی۔ جب یوسف خان کو یوں فٹ پاتھ پر ایک غریب لڑکی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ گاڑی پارک کر کے گاڑی سے اترے۔ یوسف، یہ تم نے بیچ روڈ پر کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یاسر خان صاحب کی گرجدار آواز سن کر وہ دونوں چونک کر کھڑے ہوئے تھے۔ یوسف خان نے باپ سے نظریں چرائیں تھیں اور زنیرہ تحیر بھری نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ یہ کوئی اور نہیں یوسف خان کا باپ ہے۔ تم بھول گئے ہمارا اسٹیٹس؟ تمہیں اپنی عزت کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ یوں بیچ سڑک پر تم اسی سڑک چھاپ لڑکی کے ساتھ عشق فرما رہے ہو، یاسر خان صاحب سخت لہجے میں کہتے ہوئے زنیرہ کی بے عزتی کر گئے تھے۔ ڈیڈ پلیز، یہ سڑک چھاپ نہیں ہے، یوسف خان نے باپ کو سختی سے ٹوکا تھا۔ مجھے مت سکھاؤ تم۔
یاسر خان صاحب غصے سے دھاڑے۔ میں سب جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ ان جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کا اور کام ہی کیا ہے؟ یہ امیر آدمی دیکھ کر اسے اپنی غربت اور معصومیت کے جال میں پھنسا کر اپنے حالات بدل لیتی ہیں۔ تم اس جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کی باتوں میں آ جاؤ گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کم از کم اپنی اور اس کی حیثیت کا تو سوچا ہوتا۔ یہ پھول بیچنے والی معمولی سی لڑکی تمہارا ٹیسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی زبان سے زہر اگلتے ہوئے زنیرہ کی روح تک کو چھلنی کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تواتر سے بہتے اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ یوسف خان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ڈیڈ پلیز، آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں۔ یہ میری محبت ہے اور اس لڑکی سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں اور جلد اس سے شادی بھی کروں گا۔ یوسف خان کے منہ سے پہلی بار محبت کا اظہار سن کر زنیرہ دنگ رہ گئی تھی، جبکہ یاسر خان صاحب کے ماتھے پر پڑے بل اور گہرے ہو گئے۔ یہ لڑکی اور کیا چاہتی تھی؟ یہی تو اس کا مقصد تھا۔ انہیں بہت اچھے سے آتا ہے امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانا۔ زنیرہ اس الزام پر تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اب تک اپنی ہونے والی بے عزتی پر وہ شرم سے مرنے کو ہو گئی تھی۔ زنیرہ میری بات سنو۔ یوسف خان نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تھا، مگر وہ پیچھے قدم بڑھاتی ہوئی تیزی سے بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ یوسف خان نے اس کے پیچھے جانا چاہا تھا، مگر یاسر خان صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ جانے دو اسے۔ یوسف خان نے غصے سے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ڈیڈ، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ یوسف خان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکی تھی، دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور اسے اس کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ اب وہ کیسے اسے مناتا، کیسے اس کی بدگمانی دور کرتا؟ کئی روز ہو چکے تھے، اب زنیرہ نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ زنیرہ کی جگہ حبیب صاحب گجروں کا تھیلا لٹکائے آنے لگے تھے۔ اب وہ صحت یاب ہو چکے تھے۔ یوسف خان چاہ کر بھی ان سے زنیرہ کا نام پوچھ سکا۔ حبیب صاحب گجرے بیچتے ہوئے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی طرف جا رہے تھے، جب ایک گاڑی تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی انہیں ٹکر مار گئی۔ یوسف خان تیزی سے حبیب صاحب کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ حبیب صاحب کا ایک پیر بری طرح زخمی ہوا تھا۔ یوسف خان اسے سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور ہسپتال لے جا کر ان کی مرہم پٹی کرواتا ہے۔ یوسف خان انہیں ان کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ جب دروازے پر دستک دینے پر زنیرہ آئی تو باپ کو زخمی حالت میں یوسف کے کندھے پر سہارا لیے دیکھ کر چونک گئی۔ ابا، کیا ہوا آپ کو؟ زنیرہ نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ یوسف خان کو وہ سرے سے نظر انداز کر چکی تھی۔ یوسف خان نے اندر جا کر حبیب صاحب کو چارپائی پر لٹایا تھا۔ زنیرہ اندر جا کر باپ کے لیے پانی کا گلاس بھر لائی اور باپ کو پانی پلایا۔ یہ آپ کی حالت کیسی ہوئی ابا؟ وہ مسلسل اپنے باپ سے مخاطب تھی۔ یوسف خان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ گھر کے سادہ کپڑوں میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یوسف خان کے بے چین دل کو اسے سامنے دیکھ کر قرار سا آیا تھا۔ گاڑی ٹکر مار کر چلی گئی تھی، یوسف خان نے دھیرے سے کہا۔ زنیرہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹا، یہ بہت نیک دل آدمی ہے، ان کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، بیٹا ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ باپ کی بات سن کر زنیرہ اندر چلی گئی اور یوسف خان اس کی ناراضگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اگر آپ سے کوئی درخواست کروں تو کیا آپ سنیں گے؟ یوسف خان نے درخواست کی۔ حبیب صاحب دھیما سا مسکرائے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ یوسف خان نے سرد آہ بھری۔ حبیب صاحب، میں آپ کی بیٹی زنیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف خان کی بات سن کر حبیب صاحب بھونچکا رہ گئے۔ کئی لمحے تک انہیں سانپ سونگھ گیا۔ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکے اور بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگے۔ اندر سے آتی زنیرہ نے یوسف خان کی بات سن لی تھی۔ وہ غصے سے واپس اندر چلی گئی۔ میں آپ کی بیٹی کو پہلے سے جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتی ہے۔ یوسف خان کے اگلے انکشاف پر حبیب صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ یوسف خان نے ساری بات حبیب صاحب کے گوش گزار دی، جسے سن کر حبیب صاحب نے سرد آہ بھری۔ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا بھی دوں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہارا باپ میری بیٹی کو بہو کی حیثیت سے قبول کر لے گا اور میری بیٹی کو وہ عزت دے گا جو اس کا حق ہے۔ میں غریب ضرور ہوں، مگر اپنی کو سونے کے پنجرے میں بند نہیں کر سکتا۔ میں اس کے لیے ایسی زندگی کا انتخاب نہیں کر سکتا جو اسے دن رات ذلت کا احساس دلائے۔ ہاں، اگر تمہارا باپ دل سے رضامند ہو کر خود تمہارا رشتہ میری بیٹی کے لیے مانگنے آیا تو میں مان جاؤں گا۔ حبیب صاحب نے اس رشتے کے لیے شرط رکھی تھی، جو کہ جائز بھی تھی۔ یوسف خان ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنے ڈیڈ کو لے کر ہی زنیرہ کا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ یوسف خان پختہ ارادہ کر کے چلا گیا اور زنیرہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ آپ کو میرا رشتہ لے کر زنیرہ کے گھر جانا ہوگا۔ یوسف خان اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ یاسر خان صاحب بیٹے کی بات سن کر چونک گئے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں تمہارا رشتہ طے کرنے کے لیے اس گجرے بیچنے والی کے گھر جاؤں؟ وہ بیٹے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں،
کیونکہ میں اگر شادی کروں گا تو صرف زنیرہ سے، اور آپ کو میری بات ماننا ہوگی ڈیڈ، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ واقعی مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں یا مجھ سے سچ مچ پیار کرتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا، ورنہ آپ اپنے بیٹے کو بھی ایسے ہی کھو دیں گے جیسے میری ماں کو کھویا تھا۔ یوسف خان نے باپ کو دھمکی دی تھی۔ یاسر خان صاحب تڑپ کر رہ گئے۔ بکواس بند کرو، کیا اول فول بک رہے ہو؟ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ بیوی کے بعد اب بیٹے کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ بکواس نہیں ڈیڈ، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اگر زنیرہ نہ ملی تو میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ میں زندگی میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں ڈیڈ، مجھے میری خوشی دے دیں ڈیڈ پلیز۔ وہ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ملتجی لہجے میں کہتا ہے۔ اس کا باپ اس کی حالت دیکھ کر پگھل گیا اور اپنی انا کو دفن کرتا ہوا بیٹے کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے۔ یوسف خان بے ساختہ باپ کو گلے سے لگا تھا۔ یاسر خان صاحب کو لگا جیسے انہیں ان کا کھویا ہوا بیٹا واپس مل گیا۔ یاسر خان صاحب نے اپنی انا اور ضد کا گلا گھونٹ کر بیٹے کی پسند اور خوشی کو ترجیح دی تھی۔ مٹھائیوں اور پھلوں سے سجے ٹوکرے لے کر وہ خوشی خوشی زنیرہ کا ہاتھ مانگنے ان کے گھر گئے تھے۔ زنیرہ کا باپ خوش تھا اور مطمئن بھی۔ یوسف خان نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر زنیرہ کا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ وہ اس کی بیٹی سے سچی محبت کرتا تھا۔ بیٹی کے نصیب کھل جانے پر حبیب صاحب دل ہی دل میں اللہ کے شکر گزار تھے۔ زنیرہ تیار ہو کر جب باہر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی تو یاسر خان صاحب نے گلا کھنکار کر کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ اس دن میں نے جو کچھ بھی تم سے کہا مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنے کہے پر بے حد شرمندہ ہوں۔ یاسر خان صاحب نے ندامت کا اظہار کیا تو زنیرہ نے دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں، کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ زنیرہ کی بات سن کر یاسر خان صاحب نے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی پسند پر خوش ہو گئے تھے۔ واقعی وہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی۔ یاسر خان صاحب نے زنیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ منگنی کے بجائے میرا اور زنیرہ کا سادگی سے آج نکاح ہو جائے۔ یوسف خان نے اچانک فرمائش کر کے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ سب سے پہلے حیرت سے اسے دیکھنے لگے، پھر حبیب صاحب اور یاسر خان صاحب اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ یوسف خان کی خواہش پر زنیرہ اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ یوسف خان کا ہاتھ تھامے اس کی ہمراہی میں وہ اپنے اور اس کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھولتے ہی اس کے سر پر گلاب کے پھولوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے مسکراتی ہوئی سر اٹھا کر خود پر برستے پھولوں کو دیکھنے لگی تھی۔ یوسف خان اس کے پیچھے کھڑا اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ اندر کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا مہک رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کی پتیوں سے ہارٹ شیپ بنا کر اس میں کینڈل رکھی گئی تھی۔ بیڈ بھی خوبصورت پھولوں کی سیج سے سجایا گیا تھا۔ سارے فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں۔ کیسا لگا؟ یوسف خان اس کے کان کے پاس مدھم سی سرگوشی کرتا ہے۔ زنیرہ چونک کر پلٹی۔ بہت خوبصورت، سب ایک خواب سے لگ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ سب تو یا کہانیوں میں پڑھا تھا یا پھر کسی ڈرامے اور فلموں میں دیکھا تھا۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا کوئی خوبصورت خواب تو نہیں جو آنکھ کھولنے پر ٹوٹ جائے گا؟ وہ خوشی سے نم ہوتی آنکھوں سے سب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یوسف خان نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو وہ اس کی باہوں کی تپش میں سٹپٹا کر رہ گئی۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ سارے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور تم بس یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی ہو۔ کبھی خود کو غور سے دیکھا ہے تم نے؟ تم کس قدر خوبصورت ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں، یہ سب کچھ نہیں تمہارے آگے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ زنیرہ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہاری زندگی خوابوں سے کہیں زیادہ حسین ہوگی۔ تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم میری زندگی میں روشنی کی وہ کرن بن کر آئی ہو جس نے میری اندھیری زندگی میں اجالے بکھیر دیے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے پہلے کبھی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا سوچا بھی تھا، مگر تم سے ملنے کے بعد میں جی اٹھا ہوں۔ میں زندگی کے ایک ایک پل کو تمہارے ساتھ بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ اس نے زنیرہ کی گردن پر جھک کر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یوسف! اس نے دھیمے سے یوسف خان کو پکارا تھا۔ یوسف خان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں بآسانی ایک دوسرے کے دل کی بڑھتی دھڑکن سن رہے تھے۔ یوسف کا بس نہیں چلتا تھا اسے خود میں سمیٹ لے۔ آئی لو یو زنیرہ، وہ اس کے کان کے پاس مدھم سی سرگوشی کرتا ہے۔ یوسف خان نے اس کا چہرہ تھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اونچا کیا اور اس کے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ دل کی پیاس بجھائے نہیں بجھتی تھی۔ یوسف خان کے بے قرار دل کو قرار سا آ گیا۔ یوسف خان زنیرہ کا ایڈمیشن کروایا تھا۔
وہ اسے گھر میں خود کلاس دیتا تھا، ایک ایک سبجیکٹ باریکی سے سمجھاتا۔ یہ اس کی لگن ہی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں زنیرہ بدل کر کسی تراشے ہوئے ہیرے کی مانند ہو چکی تھی۔ وہ گریجویشن کر چکی تھی، اس کے طور طریقے اور رہن سہن میں بھی کافی فرق نمایاں ہوا تھا۔ اب وہ یوسف خان کی کلاس کے لوگوں سے بنا کسی جھجک کے پر اعتماد سے ملا کرتی تھی۔ زنیرہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ذیشان اور ایک بیٹی ماہنور۔ دونوں بچے شکل و صورت میں ہو بہو یوسف خان پر گئے۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ ماضی سے حال تک کا سفر بہت طویل تھا، کچھ تکلیف دہ تھا، پر اس کے بعد سکون ہی سکون تھا۔ وہ لان میں بیٹھی تھی جب بچے گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے۔ مما! دونوں دوڑتے ہوئے مما کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگے تھے۔ ایک طمانینت بھرا احساس زنیرہ کے وجود میں اترا تھا، ساری تھکن اور درد اسے بھول گئے تھے۔ یوسف خان گاڑی سے نکل کر ان کی طرف آیا تھا۔ بھائی بہت شرارتی ہو گئے ہیں بچے۔ وہ مسکراتے ہوئے زنیرہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ پر جو گئے ہیں؟ زنیرہ نے یوسف خان کو چھیڑا تھا۔ وہ زنیرہ کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ چلو بچوں، جاؤ جا کر فریش ہو کر آؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں، ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ زنیرہ نے بچوں کو تاکید کی تھی۔ بچے ماں کی گال پر پیار کر کے گھر کے اندر چلے گئے۔ یوسف خان اس کے سامنے بیٹھا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ خوش تھی اور مطمئن بھی۔